کے مقابلے میں حدیث ضعیف کی کوئی ویلیویشن نہیں جی، اس لیے کہ ایک طرف یقین ہے اور دوسری طرف ظن ہے جی. تو ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا، ظن کا اپوزٹ یقین جی. بل رفعه اللہ الیہ. اور ایک عجیب بات تو یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ سولی دے دیے گئے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہتے ہیں نا مشرک جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا جاہل ہوتا ہے، اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. سورہ زمر میں کہا گیا کہ یہ جاہل ہوتے ہیں. کون؟ مشرک. اتنے بڑے جاہل ہیں، جس چیز پر ان کے نبی کو سولی دی گئی ہو اس کو یہ مقدس سمجھتے ہیں، گلے میں پہنے رہتے. عجیب. دس از اسٹرینج تھنگ. یعنی جس چیز کے اوپر، صلیب کے اوپر حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی، ان کے نزدیک مقدس ہے. اس کو تو منحوس سمجھنا چاہیے نا، اس سے نفرت کرنی چاہیے کہ ہمارے نبی کو صلیب کے اوپر لٹکایا گیا. یہ صلیب کو مقدس سمجھتے ہیں، وہ گلے میں لٹکائے رہتے، برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہذا من الصف ہے. اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے نہیں مشرک کے پاس عقل نہیں ہوتی. جی جی. اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے غلو مت کرو. غلو کا مطلب ہوتا ہے اجتیاز الشیء عن حدہ الذی اذی لہ. جو حد مقرر ہے اس یہ ہے، یہ حد مقرر ہے، اس سے آگے نکل جانا غلو. نبی کا ایک مقام ہے، اس مقام سے آگے نہ لے جاؤ. نبی کو خدا بنا دینا، اللہ بنا دینا، معبود بنا دینا صحیح نہیں، غلو ہے یہ. ہمارے ہاں بھی ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری قوم یہود و نصارہ کے طریق پر اس طرح چلے گی کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھس جائیں، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، اگر وہ گوہ کے بل میں چھوٹی ہوتی ہے وہ اس کے بل میں بھی گھس گئے تو تم بھی گھس جاؤ گے. تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا اور یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، جیسا کہ 10ویں پارے میں. امت مسلمہ بھی اسی راستے پر، اسی ڈگر پر چل نکلی اور انہوں نے نبی کو اللہ بنا دیا. ایک صاحب کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جو عرش پر اللہ ہے وہی مدینے میں مصطفیٰ ہے. یہ غلو ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اور نبیوں سے بڑا درجہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیا گیا. انہیں کہا گیا یہ غوث اعظم ہے، لیجیے جنم، جبکہ غوث اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو. امت مسلمہ بھی اسی ڈگر پر چل نکلی ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے اس سورہ کریمہ کی کہ اس میں مقاصد خمسہ کا بیان ہے. 5 جو مقاصد ہیں جو ایک سوسائٹی کے لیے بنیادی پتھر اور بیس کی حیثیت رکھتے ہیں. کیا؟ ایک تو حفظ الدین، دین کی حفاظت، جی جی حفظ الدین. اور دوسرے حفظ النفس، جان کی حفاظت. تیسرے حفظ العرض، آبرو کی حفاظت. اور ایک ہے حفظ المال، مال کی حفاظت. اور ایک ہے حفظ العقل، عقل کی حفاظت. اللہ اکبر. اگر ان 5 کی حفاظت ہو جائے تو سمجھو وہ معاشرہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ ہے. حفظ الدین کے بارے میں کہا گیا کہ کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت ہے. یہودی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں آپ، اجازت ہے. عیسائی لڑکی سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، وہ مجروح نہ ہو. کبھی بیوی کے دبدبے میں آ کر کے آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بتایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. ایمان کے ساتھ اگر کفر کر بیٹھا عمل ضائع ہو گیا. اور والمحصنات، اور لڑکی چاہے یہودی ہو عیسائی ہو محسنہ ہونی چاہیے، پاک دامن. پاک دامنی کہاں ہے دونوں کے اندر؟ پاک دامنی کہاں ہے؟ کچھ دن ایک لڑکے کے ساتھ گزارتی ہیں
نہیں جمتا دوسرے لڑکے کے ساتھ چلی گئی, دوسرے کے ساتھ تیسرے کے ساتھ چلی گئی, تو احسان کہاں ہے وہاں, محسنہ کہاں ہے؟ یہ دو شرط بتایا گیا کہ ذرا اجازت تو ہے مگر کہیں ایمان کو اور دین کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے, لہذا بچو. حفظ الدین, دین کی حفاظت. اسی وجہ سے صاحب فتح القدیر علامہ شوکانی نے کہا یجوز تزویج الکتابیات والاولی الا یفعل. کتابیہ عورت سے, یہودی لڑکی اور عیسائی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے مگر بہتر یہ کہ نہ کرے. والاولی الا یفعل, اس لیے کہ ایمان کو خطرہ ہے. حفظ الدین, دین کی حفاظت یہ ہے. اور کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر. دین سے ارتداد مت کرو, دین سے پلٹو نہیں, یہ دین کی حفاظت ہے. عقل کی حفاظت کے لیے 7ویں پارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. اے ایمان والو شراب مت پیو, اس لیے کہ شراب پینے کے بعد آدمی کی عقل اس کے قابو میں نہیں رہتی ہے, عقل کی حفاظت. اچھا, اور اسی طریقے سے مال کی حفاظت فرمایا گیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اور چورنی دونوں کا ہاتھ کاٹ دو. جی یہ مال کی حفاظت ہے. اور جان کی حفاظت فرمایا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اللہ اکبر. جی جی, تو یہ تمام آیتیں آپ کو مل جائیں گی. ہاں اس میں بیٹھے تو اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. حابیل کو اس کے بڑے بھائی قابیل نے قتل کر دیا. کس بات پر؟ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تھی, ایک کی قربانی قبول ہوئی, ایک کی نہیں ہوئی. قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی, حابیل کی ہو گئی. اس لیے کہ حابیل کی قربانی تقوی کی بنیاد پر تھی. اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. غصے میں آ کر کے, طیش میں آ کر کے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا. یہ پہلا قتل تھا, پہلی موت تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کرنا کیا اس لاش کا. وہ لاش کو لیے ڈھو رہا تھا ادھر ادھر. اللہ نے فرمایا فبعث اللہ غرابا, اللہ نے he sent a crow, اس نے کوے کو بھیجا. ہاں, کوے کی عادت ہوتی ہے وہ کوئی چیز جب لاتا ہے تو چھپانے کے لیے وہ زمین کو کھودتا ہے. ایسا کرنا چاہیے. تو کوے نے بتایا اس کو کہ اس لاش کا کیا کیا جائے. اللہ نے بھیجا تھا اس کو. سوال یہ ہے کہ کوے کو کیوں بھیجا, کوا کیوں آیا؟ کوا دو وجہوں سے. ایک تو کوا ان 5 فواسق میں سے ہے. فواسق فسق جن کے اندر ہے, فسق فاسق, جو حل اور حرم دونوں کے اندر قتل کرنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے. چوہا ہے اور اسی طریقے سے سانپ ہے, اس میں سے ایک کوا بھی ہے, کوا فاسق. تو اس فاسق کو بھیجا گیا. چالاک بہت ہے لیکن گندگی ہی کھاتا ہے. جی, تو اس کو حل اور حرم دونوں میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ فسق فاسق کہا گیا اس کو. گویا کہ اعظم فسق, سب سے بڑا فسق قتل ہے. لہذا اس گناہ کی مناسبت سے اسی پرندے کو بھیجا جانا ضروری تھا, اس لیے کہ یہ بھی فاسق ہے اور اعظم فسق قتل ہے. جی, ایک وجہ تو یہ ہے. اور غراب غربت سے بنا ہے. غربت مینس اجنبیت, اجنبی پہچاننا نہیں, پہچانتے نہیں. تو گویا کہ اس نے قتل کیوں کیا اپنے بھائی کو؟ اس کو بھائی نہیں سمجھا. غربت القاتل لاخی من اخی, اپنے بھائی سے اجنبیت. اچھا, اور غربت القاتل من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ایسا آدمی اجنبی ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت نہیں پہچانتی ہے کون ہے. اس نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا. غربت اجنبیت, اپنے بھائی کو نہیں پہچانا, اس نے اجنبی سمجھا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں پہچانتی اس کو, یہ کون ہے. جی, غربتہ من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ. اور اسی اجنبیت کی وجہ سے
اللہ کی رحمت سے اجنبیت، اپنے بھائی کے تعلق سے اجنبیت، اسی وجہ سے غراب غربت سے بنا ہے، اس غراب کو اس وجہ سے بھیجا گیا۔ دفنانا چاہیے کہ جلا دینا چاہیے؟ فطرت کیا ہے، نیچر کیا ہے؟ دفنا دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز سے بنا ہے اسی کے حوالے کر دیا جائے، یہ فطرت ہے۔ کوئی آدمی جب باہر جاتا ہے تو اپنے بیٹے کو کس کے حوالے کرتا ہے؟ سگی ماں کے یا سوکن کے؟ سگی ماں کے۔ لہذا مٹی سگی ماں ہے، لہذا اس کے حوالے کیا جائے، سوکن کے نہیں، آگ کے نہیں۔ جی، فطرت کے خلاف ہے، دس از اگینسٹ دا نیچر۔ جی، یہ فطرت کے خلاف ہے، لہذا دفن کرنا فطرت کے مطابق ہے، موافق للفطرہ و موافق للعقل۔ بڑی شاندار کتاب ہے نہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جینے کا طریقہ بتاتی ہے کہ جینا کیسے چاہیے، واقعات بھی بتایا جاتے ہیں جو وہ بھی اس کے اندر اتنے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے پیچھے دو واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل گھوم رہے ہیں جب وہ بحر احمر سے باہر آئے، نکلے اور فرعون ڈوب گیا، تو اللہ نے فرمایا ارض مقدس میں چلے جاؤ، فلسطین میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اتنے بدماش ہیں یہ، دیکھو اللہ نے فرما دیا تھا کہ ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ اس میں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، ارض مقدس فلسطین میں داخل ہو جاؤ، بھٹک رہے ہو، اب تو کوئی گھر نہیں ہے تمہارا، چلے جاؤ ارض مقدس۔ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو، قالوا یا موسیٰ، وہی بدتمیزی، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو قومن جبارین رہتے ہیں، بڑے موٹے تازے اور طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں۔ تو اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، جب وہ بھاگ جائیں پھر ہم لوگ آنے کے لیے تیار ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اتنے بڑے بزدل، اتنے بزدل۔ اللہ نے فرمایا تمہاری اس بزدلی کی وجہ سے تمہیں سزا دی جاتی ہے کہ 40 سال تک بھٹکتے رہو۔ قال فإنها محرمۃ علیہم، یہ ارض مقدس حرام ہے تمہارے اوپر، کتنا 40 سنہ، 40 ایئرس، 40 سنہ، 40 سال تک بھٹکتے رہو تم، تمہیں گھر نہیں ملے گا، رہنے کے لیے زمین نہیں ملے گی۔ یہ وہ ارض مقدس ہے۔ یہ فلسطین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ارض مقدس مراد فلسطین ہے۔ جی، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، زمین میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو، ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو۔ تو انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا۔ اللہ نے کہا تھا اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا عہد توڑا انہوں نے بزدلی کی وجہ سے، اور اس نے قتل کیا۔ مان بعد واقعہ ہے، دیکھو محرمۃ علیہم کو وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ ایک نے عہد توڑا طیش میں آ کر کے، جس کو تہور کہتے، طیش میں آ کر کے بھائی کو مار دیا، اور ایک نے اللہ کا عہد توڑا وہ بزدلی کی وجہ سے۔ جی، تو بزدلی بھی بہت خطرناک چیز ہے، اور تہور اور طیش میں آ کر کے کوئی کام کر جانا یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں، لہذا دونوں چیزوں سے دور رہا جائے، جوش میں آ کر کے کوئی کام نہ کیا جائے اور بزدلی کی وجہ سے کوئی کام نہ کیا جائے۔ جی جی، کہتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں عاجز ہو گیا کہ اس کوے جیسا نہیں ہو سکا، اس کوے جیسا نہیں ہو سکا بولتا ہوں، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، جی اس کوے جیسا نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اور اس کی ہر بات پیاری ہے۔ ایک انگریز نے ایک بدو سے پوچھا، عرب بدو سے، کیا تو اللہ کو مانتا ہے؟ بولے ارے اللہ کو مانے بغیر آدمی ایک قدم نہیں چل سکتا، اللہ کو کیسے کوئی نہیں مان سکتا؟ اللہ کو مانتا ہوں۔ بولے تیرے اللہ کی کوئی صفت ہو تو بتا۔ اب بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جواب اس کا ایسا ہے بڑے بڑے کالج کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں دے سکتے۔ جی، اس نے کیا کہا؟ میرا جو معبود ہے اس کی ایک صفت ہے، سنڈاس نہیں کرتا ہے۔
بات بالکل صحیح ہے. قرآن حکیم نے اس کو دوسرے انداز میں کہا ہے کہ تم مریم کو اور عیسیٰ کو خدا مانتے ہو؟ کانا یاکلانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ نہیں بتایا دونوں سے انداز کرتے تھے، اس لیے کہ کھانا کھانے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ قضائے حاجت ہی تو ہوتا ہے. یہ قرآن حکیم کا نفیس انداز ہے گفتگو کا. قرآن حکیم بولتا ہے کہ کوئی بات بھی بولو تو نفیس انداز میں بولو، جی خوبصورت انداز میں بولو، نہیں تو مار بھی کھاؤ گے. اب ایک بوڑھی ماں ہے، اماں یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ بیٹا یہی راستہ جاتا ہے. اے میرے باپ کی عورت، تیرے باپ کی عورت. بات وہی ہے نا، اماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باپ کی بیوی. لیکن قول سدید نہیں ہے نا، وہ طریقہ بتائے گا. بات وہی ہے. میرا رب سنڈاس نہیں کرتا ہے. رب نے کیا کہا؟ کانا یاکلانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، اس لیے کہ کھانا کھانے کا نتیجہ قضاء حاجت کے سوا کیا ہو سکتا ہے. یہ تھا چھٹے پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.